ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ دیکھ لے گا مجھ میں اب اپنی حقیقت آئینہ، دیکھ لے گا مجھ میں اب اپنی حقیقت آئینہ، آئینہ بن کر کھڑا ہوں آئینہ کے سامنے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ موضوع علماء 72 فرقوں سے سوالات۔ خود کو تولیے اور علماء کو پرکھیے، چونکہ کہنے کو تو سبھی فرقے یہی کہتے ہیں کہ صرف ہم حق پر ہیں، اور سب فرقے خدا اور رسول کا اور قرآن ماننے کا دم بھرتے ہیں، اس کے باوجود بھی باہمی فرقہ بندیاں اور مذہبی جھگڑے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ اسلام رحمت ہے جس کا سبق امن اور یکتائی ہے، پھر ان فرقوں میں نہ امن ہے اور نہ یکتائی ہے اور نہ ملت ہے۔ بس اسی حق و اور ناحق کی تمیز کے لیے میں نے ترازو اور کسوٹی پیش کیا ہے، تاکہ ناظرین کرام ترازو میں خود کو تولیں اور کسوٹی میں دوسروں کو پرکھیں، تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ جیسے کسی ایک مقفل صندوق پر 72 آدمیوں کے دعوے ہو کہ یہ ہمارا صندوق ہے، اس وقت حاکم کا یہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بغیر صندوق کھولے ہوئے اگر بتا دے کہ اس صندوق میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے ثبوت اس کے پاس ہو، اسی کو صندوق کا اصل مالک سمجھا جا سکتا ہے، اور باقی دعوے داروں کو چور اور مکار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے چند اسلامی سوالات مثل بند صندوق عنقریب پیش خدمت ہے۔ جو لوگ ہمارے سوال بند صندوق کو کھول دیں گے، بے شک وہ اسلامی رہنما، اور جو لوگ سوالوں کے جواب سے مجبور ہوں گے وہ اسلامی رہنما نہیں مانے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پولیس افسر صادرات ہند کے دفع جرائم سے واقف رہتا ہے۔ اگر کوئی پولیس افسر جرائم کے دفعات کو نہیں جانتا، پھر اسے کیوں کر پولیس افسر مانا جا سکتا ہے؟ اور ہر لا کونسلر یعنی وکیل بیرسٹر کو ڈیفنس قانون سے واقفیت رہتی ہے، جس قانون سے وہ مجرم کو بچا لیتا ہے۔ کاش کوئی وکیل قانونی ڈیفنس نہیں جانتا ہے، پھر اسے کیوں کر وکیل کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جو علماء دین ہمارے اسلامی قانونی سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، پھر انہیں کس طرح علماء یا رہنما مانا جا سکتا ہے؟ جبکہ اسلامی قانون تعزیرات جاننے والے کو مفتی کہا گیا ہے، جو اپنے فتویٰ سے جرائم کو روکتا ہے۔ لہذا ہر علماء مفتیان کو ہر قسم کے سوالوں کے جواب سے پوری واقفیت رہنا چاہیے، کیونکہ غیر مذہب والے ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر کچھ نہ کچھ سوالات لکھتے رہتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب علمی اور عقلی قابلیت سے ہونا چاہیے، مگر مسلم علماء ان سوالوں کا جواب نہ لکھ کر فتنہ فساد اور نقش امن کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، جس سے عام مسلمان قانونی مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر علماء مذہب جانتے تو بخوبی جواب لکھ سکتے تھے، مگر فرقہ پرور علماء اپنے مذہب کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، محض علمائی ٹھاٹ باٹ بنا کر اپنا پیٹ پالتے پھرتے ہیں۔ پس مندرجہ ذیل ہمارے سوالوں پر غور کریں۔ ہمارے سوالات ہی کھرے کھوٹے پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، 25 سوال نمبر 25 مکمل ہو چکا ہے۔ 26واں سوال پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ علماء کہتے ہیں
سوال نمبر 26، علماء کہتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کے سامان، خدمت کے لیے حور و غلمان اور کھانے کے لیے ہر نعمتوں کا دسترخوان سجا رہتا ہے۔ جس کو جنت میں عیش و عشرت کے سامان اور حور و غلمان جس کو جنت میں عیش و عشرت کے سامان اور حور و غلمان ہوتے تو پھر حضرت آدم جنت میں کیوں گھبرانے لگے، جن کی دل بستگی کے لیے ہوا پیدا کی گئی؟ اور اگر جنت میں ہر قسم نعمتوں کا دسترخوان ہوتا تو پھر آدم و ہوا کیوں گیہوں اور بھوسا کھانے لگے؟ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، فلما ایجا کا سزرا، پس دونوں نے وہ درخت ہی کھا لیا۔ سورہ اعراف۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں ایسا کوئی سامان حور و غلمان اور دسترخوان نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ جنت میں جو جائے گا ہمیشہ وہ اسی میں موج کرے گا، کیونکہ جنت میں جانا بھی مشکل نہیں، جبکہ جنت میں مور، سانپ اور شیطان بھی پہنچ سکتا ہے، اور جنت سے نکلنا بھی مشکل نہیں، منٹوں منٹ میں جنت والے نکال بھی دیے جاتے ہیں۔ جیسے آدم و حوا جنت میں تھے، شیطان اور گندم بھی جنت میں تھے، اور سب ایسے نکالے گئے جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاوے۔ بہرحال جنت کے بابت جو قصے سنائے جاتے ہیں وہ کوئی سچی بات نہیں، بلکہ کفار و مشرکین جو عیش و عشرت، زنا، غلام، سور، شراب میں غرق رہتے تھے، ان کی زندگی سدھارنے کے لیے محض ایک محاورہ استعمال کیا گیا تاکہ جنت کی لالچ میں اپنے اعمال خبیثہ سے ہٹ جائیں۔ اس لیے غالب صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب ملا جی بتائیے جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے۔ 27واں سوال ہے۔ سوال نمبر 27، علماء دین قوم کو خوف زدہ کرتے ہیں کہ دوزخ میں آگ بھری ہے اور تمام سانپ بچھو بھی بھرے ہیں، اسی میں دوزخی ڈال دیے جائیں گے جو آگ میں جلتے رہیں گے، سانپ بچھو اور مچھر کاٹیں گے۔ دوزخیوں کو زقوم اور غسلین پیپ، کڑوا پھل، کڑوا دودھ کھانے کو ملے گا، اور حمیم گرم کڑوا پانی پینے کو ملے گا۔ غور طلب یہ ہے کہ وہ کیسی آگ ہے اور کیسا جلنا ہے، جبکہ دنیاوی بیلٹ میں پڑ جانے سے منٹوں منٹ میں لاش کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ دنیاوی آگ سے 7 گنا تیز کیسی آگ ہے جس میں دوزخی قیامت تک جلیں گے؟ پھر بھی وہ آگ نہیں جلا سکے گی، کیونکہ اگر وہ دوزخی جل جائے پھر سانپ بچھو کس کو کاٹیں گے، اور زقوم، غسلین اور حمیم کس کو کھلایا پلایا جائے گا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکلیف اور دوزخ کو بھی علماء نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیسی آگ اور کیسا جلنا ہے۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ انسان دوزخ میں جل سکتا ہے، مگر سوال ہے کہ پھر اس آگ میں شیطان اور جنات کیسے جلیں گے، کیونکہ وہ آتشی مخلوق ہیں۔ لہذا جبکہ سب سے بڑا کافر و مشرک نافرمان رون درگاہ شیطان نہ آگ میں جل سکتا ہے، نہ سانپ بچھو مچھر کاٹیں گے، اور نہ زقوم، غسلین اور حمیم کھائے پیے گا، تو پھر انسانوں کی بڑی ہنسی ہوگی کہ جو اشرف ہے وہ آگ میں جلے، اور کمزرف ابلیس تانا ماریں گے کہ تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا اور اس کے بیٹوں کو دوزخ میں جلوایا، میرا نام شیطان۔ اب ملا جی اگر جانتے ہیں تو دوزخ کی حقیقت بتائیے اور قوم کو جواب دیجیے۔ 28واں سوال ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ بقر۔ اور مت قریب جاؤ اس شجرہ کے، پس ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ غور طلب بات ہے کہ کیا اس آیت کا یہی معنی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا جس کے پھل میں دودھ بھرا تھا، جس کے توڑنے پر خون گرا، خطا کی ہوا نے اور بددعا ملی دختران ہوا کو، کاش یہی دنیاوی گندم تھا؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ گندم کھانے کی ممانعت تھی، ایک دانہ کھا کر جنت میں نہ رہ سکے، لہذا یہ روزانہ حلوہ، روٹی، پراٹھا، پوڑی کھانے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب ملا جی بتائیے، اور اسی قرآنی آیت سے ثابت کیا جائے کہ وہ کیسا گندم تھا اور کیسے توڑا اور کھایا گیا، جبکہ علماء کہتے ہیں کہ پھل کھایا گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے
فلما ذاقا سزرا، صرف پھل نہیں کھایا بلکہ دونوں نے وہ پیڑ سمیت کھا لیا۔ جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیں۔ 29واں سوال ہے، علماء دین کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدہ کی نافرمانی کی تو رون درگاہ کر دیا گیا اور فرش پر اتار دیا گیا۔ اب وہ توبہ کر رہا ہے مگر توبہ نہیں قبول، توبہ نہیں، معافی مانگنے توبہ کر رہا ہے مگر قبول نہیں ہوتی، معافی مانگنے جاتا ہے تو جہنم کے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ آدم نے بھی نافرمانی کی تو فرش پر اتار دیے گئے، یعنی شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا اور آدم نے ایک دانہ کھا لیا۔ گویا شیطان سے بڑا جرم آدم کا تھا، کیونکہ آدم نے ایک غیر منقولہ جائیداد کی شکل بگاڑ دیا اور شیطان نے صرف حکم کی نافرمانی کی مگر کسی جائیداد منقولہ وغیرہ کو کوئی نقصان نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنگین جرم مجرم آدم کی توبہ کیوں قبول کر لی گئی اور معمولی جرم مجرم شیطان کی توبہ کیوں نہیں قبول کی جاتی ہے؟ خدا کا یہ کون سا قانون ہے؟ تبصرہ، میں مانتا ہوں کہ سجدہ نہ کرنا اگر جرم ہی مان لیا جائے مگر یہ خدا کا نجی معاملہ ہے، اس کو خدا معاف کر سکتا ہے، مگر کسی کے فصل نقصان کر دینا، کسی کا باغ باغیچہ کاٹ ڈالنا خدا کا نجی معاملہ نہیں اور نہ اس خطا کو خدا معاف کر سکتا ہے۔ اگر خدا معاف کر دے تو پھر خدا کو منصف نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی تو کیا انہیں پھر جنت میں جگہ مل گئی؟ اگر جنت میں جگہ نہیں ملی تو پھر ان کی قبر کہاں ہے جبکہ حوا کی قبر بندرگاہ جدہ میں بنائی گئی؟ 30واں سوال، فرقہ پرور علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے خواب میں حکم دیا کہ پیاری چیز قربان کرو، لہذا حضرت ابراہیم نے پہلے اونٹوں کو ذبح کیا، پھر خواب میں حکم ہوا پیاری چیز قربانی کرو تو دمبا ذبح کر دیا، پھر خواب دیکھا تو تیسری مرتبہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہی ذبح کر دینا چاہا، دیکھنے میں ایک دمبا ذبح ہوا اور بیٹا بچ گیا، اس لیے ابراہیم کو خلیل اللہ اور اسماعیل کو ذبیح اللہ کا مرتبہ ملا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ خدا کے پاس ہمیشہ فرشتے تھے تو وہی کیوں نہیں بھیجا؟ خواب میں کیوں حکم کیا؟ دوم، جبکہ خدا نے پیاری چیز کی قربانی مانگا تو خواہ مخواہ اونٹ اور دمبا کیوں ذبح کر ڈالا؟ اگر انسانی جان کی قربانی چاہا تو اپنی جان یا ملکہ شاعرہ یا بیٹے اسحاق کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ جبکہ حضرت ابراہیم نے حاجرہ سے پیاری شاعرہ کو اور اسماعیل سے پیارا اسحاق کو سمجھ رکھا تھا، پھر حضرت ابراہیم کا یہ کون سا انصاف تھا کہ ملکہ بنانے کے لیے بی بی سارہ کو اور تخت نشینی کے لیے اسحاق کو پیارا سمجھا جائے مگر ہجرت کے لیے حاجرہ کو اور قربانی کے لیے اسماعیل کو پیارا سمجھا جائے؟ واہ واہ، یہ تو عجیب پیار تھا، یہ سراسر آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ پیار کرنا ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ خدا نے اسماعیل ہی کو چاہا تو پھر خواہ مخواہ جانوروں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ کاش دمبا کا ہی جب یہ مان لیا جائے کہ اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جو بچ جائے اسے ذبیح اللہ کہا جائے اور جو ذبح ہو گیا اسے ذبیح اللہ کہا جائے؟ یہ تو اچھا رہا کہ بیچارہ غریب دمبا ذبح ہو کر ذبیح اللہ ہونے کا مرتبہ نہیں پایا، اور جس کو بولنا آتا ہے وہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی سب کچھ بن جاتا ہے۔ اب ملا جی بتائیے، حضرت ابراہیم کے خواب اور اسماعیل کے قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ جواب لکھ کر قوم کو سمجھا دیجیے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں
تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہماری نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔